إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووجد بالقبور ميدان عرضه والصلاة والسلام على العبد المميز والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام کی شناخت، امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اور جو بغیر معرفت حاصل کیے ہوئے دنیا سے چلا جائے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ انسان جاہل مرا ہے اور اس کی موت جاہلیت کی موت، یعنی اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو بغیر ایمان کی معرفت حاصل کیے ہوئے دنیا سے چلا جائے اس کی موت جاہلیت کی موت. جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک دور ایسا تھا کہ ظاہر میں کوئی حجت نہیں تھی. ظاہر میں جیسے جناب عیسیٰ اور پیغمبر کے درمیان 500 سال سے زائد کا فاصلہ ہے، لیکن ظاہر میں کوئی حجت نہیں ہے. اس دوران مر جانے والے کو موت جاہلیت کہا جاتا ہے. اور آج جبکہ اماموں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا اور 12واں امام بھی ہے، لیکن معرفت حاصل نہیں اور دنیا سے چلا گیا تو اس کی موت بھی ویسی ہی ہے جیسے جناب عیسیٰ کے بعد اور پیغمبر کے آنے کے درمیان کی مدت میں وہ دنیا سے چلا گیا، کیونکہ وہ جاہلیت کا زمانہ ہے. اس میں بظاہر کوئی حجت نہیں تھی، لیکن مخفیانہ طور پر حجت تھی، کیونکہ نسل پیغمبر میں حجت الہیہ ہمیشہ رہی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابو طالب حجت الہیہ میں سے تھے، عبد المطلب بھی حجت الہیہ میں سے تھے. خاندان پیغمبر تا عیسیٰ تک جتنے بھی تھے سب حجت الہیہ. تو یا تو امام کی معرفت حاصل نہیں کی، یا یہ کہ امام ہے جانتا ہے کہ فلاں امام ہے، لیکن دنیا کی دولت کے خاطر اپنے منصب کو بچانے کے لیے امام کو نہیں مانا، جیسا کہ یہ دور بعد وفات رسول آیا. ہاں لاکھوں کے مجمع میں سن چکے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اور دعوت العشیرہ میں بھی جب پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم دیا، تب بھی پہچانا، لیکن یہ کہ منصب کی وجہ سے ٹوٹا ہے. تو چاہے بغیر پہچانے جائے اور چاہے پہچان کے نہ مانے، دونوں صورتوں میں ایسا انسان گمراہ مانا جاتا ہے اور گمراہ مانا جاتا ہے. بس جو پہچان کے نہیں مانتے ہیں، یعنی جنہوں نے رحمت اب ان کو
پہچاننے کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے، پہچان چکے ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، اور اسی معرفت کی بنیاد پہ ہی بہت سی تبدیلی آئی، جیسے عیسائیوں نے انجیل میں تبدیلی، یہودیوں نے توریت میں تبدیلی، انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات میں تبدیلی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ اس امت کو کیا ہو گیا، اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتے، اپنے ذہن کو نہیں استعمال کرتے۔ ذرا سا غور کریں، فکر کریں کہ خداوند عالم کیا ایسا نہیں کر سکتا کہ حجت الہیہ لوگوں کے درمیان ہو، اور وہ حجت الہیہ لوگوں کے ساتھ رہ رہی، بازاروں میں آمد و رفت بھی کر رہی، اور ہمارے یہاں فرشوں میں بھی حجت الہیہ، اللہ کی حجت ہمارے فرشوں میں بھی آئے، بیٹھے، قدم رکھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حجت الہی ہمارے درمیان ہو، آمد و رفت بھی کرے، بیٹھے بھی ہمارے فرشوں پر، بازار میں بھی آئے جائے، سب کچھ ہو، لیکن لوگ نہ پہچانیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نہیں پہچان پا رہے ہیں اور آپ ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو آپ امام ہی کا انکار کر دیں۔ اس کی بہترین دلیل قرآن ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ جناب یوسف اپنے برادران کے ساتھ ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ان سے ساری گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور جو سامان لینے آئے تھے، راشن لینے آئے تھے، غلہ لینے آئے تھے، اس پہ بھی بات ہوئی، پھر بنیامین کو روکا بھی، یہ سارے سب معاملات ہو رہے، بات چیت بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یوسف کو کوئی پہچان نہیں پایا۔ حتی یعذن اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے اجازت دی یوسف کو کہ ان یعرف نفسہ، ان یعرفہم نفسہ، کہ اب اپنے آپ کو پہچانوا دو کہ آپ کون ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک حجت الہیہ اللہ کے حکم سے نہ چاہے کہ لوگ ہمیں پہچانے، کوئی پہچان نہیں سکتا۔ امام فرماتے ہیں یمشی فی اسواق، بازاروں میں آتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ وقت کا امام یسیر، سیر کرتے ہیں۔ ویتو فروشہ، اور یہ جو فرش بچھاتے ہیں اس پہ بھی آتے ہیں، وہاں بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں پہ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، محافل میں شرکت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ کیسے انکار کرتے ہو؟ ایک یوسف کا پورا واقعہ موجود ہے، ان کے بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے طور طریقے سے بھی واقف ہیں، لیکن حتی یعذن اللہ لہم، جب تک اللہ نے اجازت نہیں دی تھی ان لوگوں نے نہیں جانا۔ اور صاف صاف سورہ یوسف میں لکھا ہوا ہے کہ عرفہم وہم لہ منکرون، یوسف سب کو پہچانتے تھے، یہ میرا فلاں بھائی، یہ میرا فلاں بھائی، یہ میرا فلاں بھائی، وہم لہ منکرون، لیکن وہ یوسف کو نہیں پہچان رہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ عرفہم نفسہ، خود یوسف نے اپنے آپ کو پہچانوایا، تب انہوں نے پہچانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام زمانہ سے لوگ انکار کرنے لگے۔ ہاں، کوئی کہتا تھا کہ امام نے جانشین ہی نہیں بنایا، کوئی کہتا تھا امام کا جانشین تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ امام علی النبی علیہ السلام کے ایک بیٹے اور ہیں جعفر، وہ یعنی امام حسن علیہ السلام کے بھائی،
تو وہ امام ہے۔ اس طرح کا اختلاف ہونے لگا۔ امام نے انہیں دعوت دی، امام کے معجزات ہوتے، امام زمانہ نے دعوت دی، یعنی کچھ ارشاد فرمایا، ایمان کی کچھ علامتیں ہوتی، کچھ نشانیاں ہوتی، انہی نشانیوں سے ایمان کو پہچانا جاتا ہے۔ مثلا انہی نشانیوں میں یہ ہے کہ آپ کے ہر مسئلے کا جواب فوراً دے۔ تو جعفر سے پوچھا جاتا تھا، اکثر جعفر جواب ہی نہیں دے پاتے تھے۔ مسئلہ شریعہ پوچھا جاتا تھا، وہ بتا نہیں پاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک سطحی چیز، کہ چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہوتے ہیں وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں اس کا، تو کیسے تم ان کو امام مانتے؟ کہا بس امام کے بعد بس وہی نظر آ رہے ہیں، پڑھے بھی ہیں، بس وہی ہیں۔ امام زمانہ جب اللہ تعالیٰ فرج و شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد خط لکھتے ہیں۔ کون خط لکھ رہا ہے؟ امام زمانہ۔ کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ اپنے اصحاب خاصہ میں دو افراد ہیں، عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان، دونوں باپ بیٹے ہیں۔ ان دونوں کو خط لکھا۔ خط میں یہ فرمایا کہ خدا تم دونوں کو دین پر ثابت قدم رکھے، اطاعت برقرار رکھے، اور دنیا و آخرت کی سعادت تمہیں حاصل ہو۔ سب دعا دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام حسن عسکری علیہ السلام تک پورا سلسلہ امامت چلا رہا ہے، اور نورانی ہستیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت کے بعد پھر مجھے جانشین بنایا گیا، اور اس کے بعد جتنی نشانیاں امامت کی ہوں سب ہمارے اندر منتقل ہوئی ہیں، لیکن ایک حکمت پروردگار یہ ہے کہ سترہ اللہ، اللہ نے آخری جانشین کو پردے میں رکھا ہے، الی غایۃ، ایک مدت معینہ تک۔ اس مدت معینہ تک وقت کا امام پوشیدہ رہے گا، ظاہر نہیں ہوگا، وَأَخْفَى مَكَانَهُ، اور اس کے رہنے کی جگہ بھی پوشیدہ کرے، کوئی جا نہیں سکتا۔ یہ حکمت الہی ہے، قضاء و قدر الہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لنا فضل، یہ غیبت میں جانا بھی ایک فضیلت ہے۔ ہم ہدایت کا سلسلہ نہیں چھوڑتے، اگرچہ غیبت میں چلے گئے ہیں۔ جس طرح سے سورج ابر کے پیچھے ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا، مگر اپنی پوری انرجی سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر سورج نکل آیا ہے، اس کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ذرے ذرے میں اثر کرتی ہے، تو وہ آفتاب اگر نکل آیا ہے اور بادل بھی ہو تو آفتاب اپنا کام کرتا ہے۔ ویسے ہی میرا وجود ہے کہ اس آفتاب کے مانند ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کی اجازت ہو اور وہ اجازت دے دے کہ پردہ ہٹا دیا جائے، غیبت کا پردہ ہٹا دیا جائے اور وقت کا امام نظر آنے لگے، اگر ایسا ہو، اجازت دے دے، تو کیا ہوگا؟ لَأَظْهَرَ الْحَقَّ بیان ظاہر، تو حق بہترین لباس میں نہایت زیبائش کے ساتھ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، مگر تم میں حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ تشخیص دے سکیں کہ یہ حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سب تو سلمان نہیں ہے، سب ابو ذر نہیں ہے، ہر ایک کی معرفت کا درجہ الگ الگ ہے۔ ہاں، اب ذرا سے ہم نے محنت کی، خواہش نفس کو ہٹایا، اور اس کے بعد تعلیمات اہل بیت پہ عمل کیا، تو کچھ حق واضح ہوا، ہمارے لیے کچھ روشنی پیدا ہوئی، ہم نے چند قدم آگے بڑھایا، تو اس کے بعد اور راستہ واضح ہوا۔ تو ہمیں تو حق کی طرف قدم بڑھانا ہے تاکہ حق واضح سے واضح تر ہوتا چلا جائے۔
ان میں سے ایک چیز جو ائمہ طاہرین نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ مجلس سید الشہداء. سربات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. کہ اس میں یہاں مجلس میں شریک ہو کر ہم اہل بیت کی ارشادات کو سنتے ہیں. اس کے ذریعے سے چونکہ اور لوگوں کے بیان میں اور اہل بیت کے بیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور لوگ بیان کریں گے سر کے اوپر سے ہی گزر جائے گی, لیکن اہل بیت کا ارشاد نور ہے, نورانیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اگر ہمارے ظرف میں معمولی سی بھی نورانیت ہو کہ ہم فرش عزائے حسین پہ آ کے بیٹھ گئے کہ ہم مولانا کی بات سن کے جو انہوں نے مولا کی بات ہم سے نقل کی ہے سن کے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں, اس نیت سے آیا ہے اور اس نیت سے بیٹھ گیا ہے تو اہل بیت کا کلام نور ہے. یہ دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہے کہ جب تم نے اس کلام کو سنا ہے, اپنے دل میں بیٹھا لیا ہے, دماغ میں بیٹھا لیا ہے, تو اب اس پہ عمل کرو. کیونکہ یہ عام لوگوں کا کلام نہیں ہے. عام لوگوں کا کلام ضروری نہیں کہ آپ کے دل و دماغ پہ بیٹھ جائے, مگر اہل بیت کا کلام بیٹھ جاتا ہے. اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ توفیق دی کہ فرش اعلیٰ تک آپ آ گئے. اب اس کے آگے آپ کو توجہ دینا ہے. اگر آپ نے تعلیمات حاصل کی, ممبر سے جو بیان ہو اسے اچھی طرح سمجھ لیا اور اس پہ آپ نے عمل کرنے کی کوشش کی, تو یقیناً آپ حق کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. یعنی امام زمانہ کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر عقیدہ حاصل کرتے چلے جائیں. عظمت محمد والے محمد پہ آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. لو اذن اللہ, اگر اللہ اجازت دے دے کہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو حق ظاہر ہو جائے گا بہترین لباس کے ساتھ, اور بالکل واضح ہو جائے گا جو ظرفیت رکھنے والے ہیں ان کے لیے. لیکن اللہ کی مصلحت کون جانتا ہے, اور اس کے ارادے اور اس کی مشیت کو کوئی بتا نہیں سکتا. پروردگار عالم کی جب مشیت ہوگی اس حق کو ظاہر کرے. ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر کی باتوں پر ایمان لاتے ہوئے 12ویں کی بات کو مانیں اور 12ویں کی وجود کو مانیں. اگر ایسا ہوتا جائے کہ ہماری معرفت بڑھتی جائے, معرفت بڑھانے کے بہت سے طریقے ہیں, ان میں آسان ترین طریقہ تو مجالس جو ہے یہ سب رکھا گیا ہے. لیکن مجالس کے ساتھ ساتھ کچھ مطالعہ بھی ہونا چاہیے. فرض کیجیے کتابیں تو بہت سی ہیں, تو آپ سے نہیں کہتے کہ ساری کتابیں آپ خریدیں, لیکن ایک چیز شاید 10 صفحے پہ ہوگی, زیارت جامع کبیرہ. 8-10 صفحے کی زیارت جامع کبیرہ, اس کو لیں. یہ کتاب زیارت جامعہ یہ مل جائے گی, آپ کو مفاتی مل جائے گی, الگ سے پرنٹ کی, نیچے ٹرانسلیٹ دیکھیں, اس کے فقہ کو پڑھیں. اور ہزاروں کتاب, سینکڑوں کتاب کو پڑھنے کی اتنی اگر فرصت نہ ہو تو کم از کم اسے ضرور کریں. مثلا لکھا ہوا کلامکم نور, اہل بیت آپ کا کلام نور ہے. آپ جو یہ مجلس میں آئے ہیں کوئی نور ہے جو آپ کو لے کے آئے. اہل بیت کا کلام جو دل و دماغ میں ذرا سا بھی جگہ بنا لیا ہے وہ لے کے آپ کو یہاں کلامکم نور. تو یہ نورانیت بڑھتی جاتی ہے. جب بڑھتی جاتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کے سامنے سے حقائق کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور واقعیت کو دیکھنے لگتا ہے. حقائق کے سامنے جو پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں اور واقعیت کو دیکھنے لگتا ہے. اور ایک ایسی نوبت بھی آتی ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے لولا العجل الذی کتب اللہ علیہ
لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین، ہماری تعلیمات سے آشنا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھے، معرفت کو بڑھاتا رہے، ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ اس کو دنیا سے اس قدر بیزاری حاصل ہو جاتی ہے، بیزار ہو جاتا ہے دنیا سے کہ ایک لمحے کے لیے نہیں چاہتا کہ میری روح میرے بدن میں رہے، ایک لمحے کے لیے نہیں چاہتا۔ اور اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو کہتا، روح کو نکال دیتا کہ جاؤ میں تو چلا اپنے آپ، اس کے اختیار میں تو ہے نہیں، اور وہ بھی نہیں، خودکشی بھی نہیں ہے، اپنے اختیار میں روح کا نکالنا تو ہے نہیں۔ لہذا یہ صورتحال ہے کہ معرفت اس منزل پہنچ جاتی ہے کہ بس تڑپتا رہتا کہ جلدی سے اپنے آقا سے ملے، اپنے مولا سے ملے، جو ہمارے فرش پہ آتے ہیں، فرش اعضا پہ آتے ہیں، کہاں دکھائی نہیں دے رہے۔ قیامت کے دن کہیں گے ہم نے تو ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا، اور فلاں مجلس میں دیکھا تھا، فلاں ماتم میں دیکھا تھا، فلاں نشست میں دیکھا تھا، فلاں جگہ جب مسائل بیان ہو رہے تھے تو اس وقت یہ حضرت وہاں پہ بیٹھے تھے، ہم دیکھے۔ تو اس طرح سے لوگ بیان کریں گے، چونکہ حجت الہیہ ہمارے یہاں ہمارے عزاداری میں بھی اور مختلف مقامات میں بھی ہوتی ہے۔ تو عزیزو ایسی منزل آ جاتی، فہم والجنت، مولا کائنات فرماتے فہم والجنت کمن قد رعاہا فہم فیہا منعمون، معرفت اس منزل پر آ جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں موجود ہوں اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ یعنی جس کے سامنے ہر وقت کا امام ہو، اگرچہ وہ ظاہر میں نہیں ہے، معرفت کی روشنی میں دیکھ رہا ہے، معرفت کی نورانیت سے وقت کے امام کو دیکھ رہا ہے، تو گویا ایسا ہے کہ وہ ہم وقت جنت میں ہے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس وقت جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، اس وقت ملائکہ دیکھیں گے کچھ لوگ ایک نورانی ہستی سے بات کر رہے ہیں اور جنت نہیں جا رہے، تو جنت سے حور اور ملائکہ آئیں گے، اس سے کہیں گے کہ جنت آپ لوگ کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے یہ آپ ہستی کو نہیں دیکھ رہے، یہ حسینی مضمون، ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں، ہم ان سے باتوں کو جنت پہ ترجیح دے رہے ہیں، یہی تو ہے۔ یہ نور کا اتصال وہاں مخزن سے ہو جاتا ہے، مخزن نور سے ہو جاتا ہے، تو ایک نورانیت ہمارے اندر آتی ہے، یہ نورانیت بڑھتی جاتی ہے، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ یہ اس مخزن سے متصل ہو جاتا ہے۔ معرفت ہونی چاہیے، البتہ یہ معرفت ایسا نہیں کہ دو چار کی طرح بس حاصل ہو جائے، اس میں انسان ریاضت نفس کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، مجلسوں کو سنے، اس میں تعلیمات حاصل کرے، ادب حاصل کرے، اخلاق حاصل کرے، اس پہ عمل کرے، خواہش نفس کو ہٹائے۔ یہ مجلس جس کے انعقاد کا اتنا اہتمام کیا گیا اور جس میں یہ کہا گیا کہ لا یقوم من مجلسہ الا وغفر اللہ له الذنوب، یہ اپنی مجلس سے نہیں اٹھے گا مگر اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جہاں پہ یہ آیا ہے کہ مجلس سید الشہداء میں گریہ کرنا یحط الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہوں کو بھی ختم کر دیتی ہے مجلس میں شرکت۔ یہ کیوں ایسا؟ مجلس میں آپ نے شرکت کی اور بڑے بڑے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ کو ایک بات بتائیں، جب اذان ہوتی ہے، اذان ختم ہو گئی، ایک قدم آگے بڑھا کے دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے اذان، صرف ایک قدم، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب معصوم فرماتے ہیں اتنا ثواب ہے جیسے وہ راہ خدا میں پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے جہاد کر رہا ہے، جہاد کرتے کرتے قتل کر دیا گیا، قتل ہونے کے بعد اپنے خون میں لوٹ رہا ہو، اس حالت میں اس کی روح قبض ہو، اس کا جتنا ثواب ہوتا ہے اتنا یہ ایک قدم آگے بڑھانے کا ثواب ہے۔ اور آپ نے اس میں کتنا وقت لگایا؟ ایک منٹ۔ اچھا اگر دعا بھی نہ پڑھنا چاہیں کوئی بات نہیں، مگر آپ قدم بڑھائیں، ایک قدم آگے بڑھائیں،
یا ایک سجدہ کر لے یا ایک جلسہ جو اس کے اندر آیا ایک نشست کرے، یہ ساری چیزیں روایات کی روح سے ہیں۔ تو ایک سوال یہ کہ اتنا بڑا ثواب ایک قدم بڑھانے کا اور وہ بھی چند سیکنڈوں کا، مجلس میں شرکت وہ بھی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، سارے گناہ معاف، یہ ساری چیزیں عزائے حسین نے گریہ کیا، گناہان کبیرہ معاف، یہ کیوں ایسا ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے، بس اس وجہ سے کہ جن کی مجلس میں آپ آئے وہ آپ کو حسین اور حسینیت سے بنانا چاہتے ہیں، آپ کو حسینی بنانا چاہتے ہیں۔ جب نورانیت آئے گی تو حسین کی طرف آئے گی، اور جب آپ کی نظر میں حسین و حسینیت ہوگی تو کسی اختلاف کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ مجلس ہو رہی، مجلس ہی میں کوئی بات ہو گئی، انجمن ہی میں کوئی بات ہو گئی، صاحب بیان آپس میں ٹکرا گئے، مولوی مولانا ہی ٹکرا گئے، اور اس طرح سے مرثیہ خاں ایک دوسرے سے ہو گئے، کوئی کسی سے۔ تو اگر نظر پہ یہ ہے کہ میں حسین کے لیے آیا ہوں، حسینیت کے لیے میں مشن حسینیت کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر آپ ایک دوسرے سے درگزر کریں گے، اور وہ نور جس کی بنیاد پہ ہمارا گناہ بخشا گیا ہے اب وہ نور اپنا اثر دیتا ہے۔ ہاں، اسی لیے ہمیں حسینی بنانے کے لیے وہ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ مجلس میں شرکت سے گناہ معاف ہے تاکہ آپ حسینی بنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سلامت۔ تو عزیزو، اگر معرفت بڑھتی جائے تو پھر جنت کی نعمتیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے نظر آئیں گی، اور گویا نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوزخ کا عذاب بھی نظر آ رہا، اور اپنے آپ کو دوزخ میں پاتا ہے کہ گویا مجھ پہ عذاب ہو رہا ہے، اور اس قدر اس کی معرفت بڑھ جاتی ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دوزخ ہے، اگر ذرہ برابر میں ہٹا اپنے عقیدے سے تو میری جگہ۔ پیغمبر اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ محمد وآلہ محمد فرماتے ہیں کہ ایک جوان کو دیکھا، اور یہ روایت منہاج البراء میں مرزا حبیب اللہ الکوئی نے نقل کیا ہے، اور ہمارے اسحاق بن عمار نے کہا کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد فرماتے ہوئے سنا، حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک روز پیغمبر صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو ایک جوان کو دیکھا، جوان نڈھال، جسم لاغر، آنکھیں دھسی ہوئی، اور بدن کا رنگ بھی، چہرے کا رنگ بھی زیادہ پڑا ہوا۔ پوچھا، اے جوان، کیف اصبحت، صبح کیسے؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ پیغمبر کو جوان کے بارے میں علم ہے، اس کی صبح پوچھ رہے ہیں، اتنے لوگ شریک ہیں جماعت کو، صرف اس کی صبح پوچھ رہے ہیں کہ تم نے صبح کیسے؟ اس نے کہا، اصبحت موقنا، میں نے صبح کی اس حالت میں کہ میں یقین پر ہوں۔ اچھا، یقین پر، یقین تو بڑی منزلت کا نام ہے، بہت اونچے درجے کا نام ہے، تمہارے یقین کی کچھ نشانی بھی ہے۔ فما حقیقت و یقینک، تیرے یقین کی حقیقت کیا ہے، علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ یقین ہی وہ منزل ہے، هو الذی احزننی، یہ مجھے رنج و غم مبتلا کیے ہوئے ہے یقین، واسحر لیلی، رات بھر یہ یقین مجھے جگائے رکھتا ہے، اسحر لیلی، وعظما حواجری، یہ یقین مجھے گرم، تیز اور شدت کی جب دھوپ ہوتی ہے اس میں پیاسا رکھنے پہ آمادہ رکھتی ہے۔ میں روزہ راتوں میں عبادت کرتا ہوں،
دنوں میں روزہ رکھتا ہوں. یقین کی یہ منزل ہے یا رسول اللہ کہ کانی بعرش رب، میں اپنے رب کا عرش دیکھ رہا ہوں، عرش پروردگار کو دیکھ رہا ہوں. قد نصب للحساب، دیکھ رہا ہوں کہ محشر کا عالم ہے اور حساب کتاب کی منزل ہے، میزان اعمال کو نصب کر دیا ہے. وحشر الخلائق لذلک، اور ساری مخلوقات کو حساب کتاب کے لیے حاضر کر دیا گیا ہے. حساب کتاب ہو رہا ہے، میں محشر کے عالم میں ہوں، وَأَنَا فِيهِمْ، میں بھی ان میں موجود ہوں، اپنے کو میں وہاں دیکھ رہا ہوں. اور میں دیکھ رہا ہوں جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو، اور جو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں بھی، اور میں خود اپنے کو جنت میں پا رہا ہوں. یا رسول اللہ، میں دوزخ کو دیکھ رہا ہوں اور دوزخ میں جو لوگ ہیں ان کی چیخوں کو بھی سن رہا ہوں اپنے کانوں سے، اور میں اپنے آپ کو یقین کی اس منزل پہ ہوں کہ گویا دوزخ میں بھی موجود ہوں. یعنی یقین کی منزل بتا رہے، اتنی یقین میری پختہ ہے، اتنا میرا یقین مضبوط ہے کہ گویا میں وہاں ہوں. اگر یہ ہم لوگ ہر وقت یہی سمجھے کہ ذرا سی لغزش ہوئی تو دوزخ میں، ذرا سی لغزش ہوئی تو ہم غلط راستے پہ ہیں، ذرا سی لغزش ہوئی تو ہم خدا و رسول سے دور ہو گئے، تو اگر اس طرح سے ہے تو پھر انسان تو لغزش کھایا اور پھر ادھر گیا، زیادہ فرق نہیں ہے لغزش کھانے میں اور ادھر جانے میں. فرماتے یا رسول اللہ ایسی منزل میں اپنے آپ میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ ایک ایسا عبد خدا، اس نے زحمتوں سے، مشقتوں سے، جہاد نفس کے ذریعے سے معرفت حاصل کی. خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، قرآن کی معرفت، ائمہ کی معرفت، جو معرفت ضروری ہے وہ ساری اس نے حاصل کر لی ہے، اور اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے چراغ سے روشن کر دیا ہے، منور. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ میں شہادت کا درجہ چاہتا ہوں کہ شہید ہے، اور کوئی جنگ ہو اس میں آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور میں شہید ہو جاؤں. پیغمبر نے اسی وقت دعا پروردگارا اسے شہادت کا درجہ ہے. روایت بتاتی ہے کہ فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر، 9 افراد کے بعد ایک جنگ ہوئی کہ جس میں 9 افراد کے بعد 10واں نمبر اس کا تھا، 10واں شہید یہ شخص پیغمبر کے ساتھ کسی جنگ میں گیا تھا اور وہاں شہادت حاصل. تو دیکھا معرفت یہ نہیں ہے کہ آپ اکٹھا ایک ہی بار میں آپ سلمان بن جائیں گے، دھیرے دھیرے کر کے علم جیسے آتا ہے ویسے. فرض کیجئے کہ ہم کو تھوڑی سی معلومات ہے اور اس معلومات یہ بھی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھائی بتاؤ، برائیوں سے روکو. یہ تھوڑی ہے کہ جب تک آپ کو مکمل علم نہیں مل جائے گا تب تک اپنے بچوں کو کچھ نہیں بتائیں گے. معلوم تب تک تو بچہ ہی بڑا ہو جائے گا. جب تک آپ یہ سوچیں کہ میں مکمل عالم بن جاؤں، سب مجھے معلوم ہو جائے، تب بچوں کو بتانا شروع کروں، تب تک تو بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر جائیں گے جا کے ایسے ہی نہا دھو کے چلے آئیں گے، پاک نہیں ہو پائیں گے، پاک نہیں ہوں گے، نجس رہیں گے. پھر اس حالت میں اگر وہ نجاست کی حالت برقرار رہی، صرف گئے اور نہا دھو کے ہی چلے آئے، غسل نہیں کیا، تو پھر ان کی کوئی عبادت قبول نہیں. نماز تو قبول ہی نہیں. حج کرنے گیا تو ہر جگہ جانا حرام تھا اس کے لیے، مسجد حرام میں داخل ہونا بھی حرام تھا، اور جب صحیح صفا و مروہ کیا وہ بھی حرام تھا، طواف بھی حرام تھا، اور یہ ساری چیزیں کوئی بھی قبول نہیں. اسی لیے تعلیمات جتنی ہیں
امر بالمعروف نہی منکر جس حد میں ہم جانتے ہوں اتنی حد میں ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، معرفتیں بڑھتی جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ بچے بھی معرفت کی طرف آگے بڑھ کے بہترین معرفت حاصل کریں گے، نورانیت حاصل کریں گے، مجالس سید الشہداء وغیرہ میں شرکت کر کے، مطالعہ کر کے، اور کسی عالم سے علم حاصل کرنے کے لیے صلوات پڑھنا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ امام زمانہ فرما رہے کہ اگر پروردگار عالم اجازت دے تو حق کھل کے سامنے آ جائے، بہترین زیور کے ساتھ آراستہ ہے، لیکن مشیت پروردگار پھر کسی کی مشیت اور کسی کا ارادہ غالب نہیں ہوتا۔ حاضر ہم ان ایام میں جن میں سرکار دو عالم ان کے اہل بیت ہیں جو حق کا پیکر ہے، اگر کسی کو حق کو دیکھنا ہو جسم جسمانیات کے ساتھ تو وہ پیغمبر کے اہل بیت کو دیکھنا ہے، حتیٰ شہدائے کربلا کو دیکھنا۔ ہاں عزیزوں، ذرا دیکھیں آپ، پیغمبر پہ بھی ظلم اٹھایا گیا اور پیغمبر کے جانشین کو بھی ظلم کیا گیا۔ پیغمبر پہ کیا ظلم کیا گیا؟ کیا ستایا گیا پیغمبر؟ زندگی میں جو ستایا گیا وہ تو اپنی جگہ ہے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ستایا۔ کیسے؟ کس طرح سے؟ پیغمبر کا جنازہ بہت سی کتابوں کے حساب سے اور صاحب میقات المیقان کے اعتبار سے سید محمد باقر مشتری زادہ ان کے حساب سے مولائے کائنات نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، لوگوں کے لیے بھی وقت رکھا کہ آؤ اپنے نبی کی جنازے کی نماز پڑھیں، لیکن وہ لوگ جو صحیفہ میں بیٹھ لائے، ہاں یہ صاحب کتاب میقات المیقان کہتے 3 دن تک مولائے کائنات نے انتظار کیا مگر کوئی نہیں۔ یہ جنازہ تاریخ میں جنازہ جناب یوسف کا ملتا کہ جناب یوسف کا جب انتقال ہوا تھا تو ہر قبیلہ والا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے قبیلے میں دفن، محبت میں، عشق میں، معرفت کی وجہ سے ہر قبیلہ والا اور لڑنے کے لیے تیار، ہمارے قبیلے میں دفن، ہمارے قبیلے میں دفن، ہمارے قبیلے میں دفن۔ تو سنگ مرمر کا ایک تابوت بنایا گیا اور اس میں ان کو رکھ کے دریائے نیل کے ایک مقام پہ لے جا کے ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے نہر اور پانی کا ایک راستہ بنا دیا گیا کہ ہر محلے میں وہ پانی پہنچتا رہے تاکہ برکتیں حاصل ہوں، وہ برکت میں برابر کے شریک رہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور سب اپنا اپنا شرف چاہتے تھے کہ ہمیں یہ شرف مل جائے، ہمیں یہ شرف مل جائے۔ اس وقت وہ جنازہ 3 دن کا رہا جو تاریخ کے اعتبار سے، لیکن یہاں مظلومیت نظر نہیں آتی، یہاں ہر ایک شرف چاہ رہا۔ ایک جنازہ اور بھی ہے تاریخ میں جو 3 دن تک پڑا رہا، لیکن وہ جنازہ زندان میں، قید خانے میں۔ کس کا جنازہ؟ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بادشاہ وقت کون ہے؟ ہارون رشید۔ اسے معلوم ہے کہ امام بس رخصت ہوا چاہتے ہیں، 1-2 دن کے مہمان ہیں، شکار پہ گیا، بے اتنائی بے توجہی چلا گیا۔ اسے اطلاع ملی کہ مولا دنیا سے چلے گئے، ان کو زہر دے دیا گیا اس دن۔ تو اس نے 4 مزدور بھیجے تھے۔ کب بھیجے تھے؟ 3 دن گزرنے کے بعد بھیجے تھے۔ 3 دن گزر گئے تو 4 مزدور بھیجے، اور جب مزدور آئے قید خانے میں گئے، اب دیکھا کہ ایک نہیں جنازہ ہے، جانتے تھے کہ 7 سال کے عرصے سے یہاں پہ اور 7 سال کے عرصے سے جیل میں ہیں، زندان میں ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ بادشاہ اور حاکم کا حکم جنازے کو اٹھانا ہے۔ جنازہ معمولی سا زمین سے پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی خاص نہیں ہے،
یعنی بہت بھاری نہیں ہے، اٹھانے میں کوئی دقت نہیں ہے، 4 مزدور لگ گئے اٹھا رہے ہیں مگر جنازہ ہل نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ جنازہ اس زندان میں تاریکی میں جو میرا آقا امام دن میں روزہ رکھتا تھا، راتوں میں عبادت کیا کرتا تھا، اور جسم بالکل نہیں کو لاغر نظر آ رہا ہے، آخر جنازہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ ایک مرتبہ ذرا غور سے دیکھا تو دیکھا کہ پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، عزیزو توق بھی ہے، اس کی سنگینی اتنی تھی کہ جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ آزادارو، ایک چوتھا جنازہ ہے جو 3 دن تک پڑا رہا، ایک روایت کے اعتبار سے 10 دن تک، 10 دن اور رات تک پڑا رہا۔ ہاں عزیزو، وہ جنازہ کس کا ہے؟ اس کا جنازہ ہے جس کا گوشت گوشت رسول، جس کا خون خون رسول، جس کے اعضاء رسول کی شبیہ۔ ہاں عزادارو، وہ جسے فاطمہ نے اپنی آغوش میں پالا تھا، وہ جسے جبرائیل گہوارہ جنبانی کرتے تھے، وہ جس کو میکائیل لوریاں دے دے کے سلاتے تھے، اس کا جنازہ ہے۔ آزادارو، اس جنازے کو زمین پہ چھوڑ دیا، اور کاش اسی پہ اکتفا کرتے۔ ایک مرتبہ حکم دیا یزیدی فوجیوں کو، عمر سعد نے، کہ گھوڑے کی نال بندی کرائی جائے اور گھوڑوں کو لاشیں شہداء پہ دوڑایا جائے، تاکہ لاشیں پامال ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، لاشوں کو پامال کیا گیا اور نبی زادیوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا۔ سر حسین ساتھ میں ہے، لیکن سر حسین کبھی گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا جاتا تھا، کبھی گھوڑے کا چارہ جس میں رکھا جاتا تھا اس میں ڈال دیا جاتا تھا، کبھی سر حسین کولی اور شمر کے تنور میں ہوتا تھا، کبھی سر حسین خرمے کے درخت سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ آزادارو، کبھی حسین کے سر کو ابن زیاد کے تشت میں سامنے ہوتا تھا، کبھی سر حسین یزید کے سامنے تشت میں ہوتا تھا، اور وہ شراب پیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک لکڑی لے کے لبوں سے گستاخی کیا کرتا تھا۔ آزادارو، ایک مرتبہ زینب سے برداشت نہ ہو سکا، اے یزید، ان لبوں کا بوسہ اللہ کا رسول لیتا تھا، اور جب تک پیغمبر زندہ رہے ان لبوں کا بوسہ لیتے۔